السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں تین طرح کے لوگ بستے ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ جن کو اللہ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، بڑا مال و دولت عطا کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ متوسط طبقہ جو عام معمولی زندگی بسر کرتے ہیں، نہ وہ غریبوں میں شمار ہوتے ہیں نہ وہ امیروں میں شمار ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو فقراء و مساکین ہیں، غریب یتیم، جن کا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اسلام یہ صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ معاشرے کے توازن کو کیسے برقرار رکھنا ہے، معاشرے کے اندر بیلنس کیسے رہے گا۔ تو سابقہ خطبے میں ہم نے نماز کا ذکر کیا،
نماز یہ اللہ کا حق ہے، اور آج کے خطبے میں زکوٰۃ کے حوالے سے، اور زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، اور صحیح مسلمان وہی ہے جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، اس کی زندگی میں، اس کے لیل و نہار میں، اس کے شب و روز میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عبادات تو کرتا رہے اور اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے ساتھ والے بھوکے مرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اسلام کی تعلیمات میں مال اکٹھا کرنا یا جمع کرنا یہ بری چیز نہیں ہے۔ مال کے ساتھ ایسا تعلق بنا لینا کہ وہ تعلق آپ کو اللہ سے دور کر دے، یہ بری چیز ہے۔ وگرنہ اگر آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی جو بشارت ملی ہے وہ مال کی وجہ سے تو ملی ہے۔ مال تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اسی بنا پر تو جنت کی بشارت ملی۔ تو گویا کہ مال جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، ہاں مال کے ساتھ ایسا دل لگا لینا کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی یہ مال اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے تو پھر یہ مال برا ہے، پھر اس مال کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے۔ کہ انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مال اگر رب سے دور کر رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، جیسے آج کل یہ بسنت منائی جا رہی ہے، یہ مال کو لگا رہے ہیں نا، مال لگا کے گڈیاں خرید لی، ڈور خرید لی، اور اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے یہ مال ان کو، تو یہ غلط ہے، حرام ہو گیا خود بخود ہی۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ مال میں سے نکالنی چاہیے، اور یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک نہیں بیشتر مقامات پہ اس بات کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جیسے نماز اللہ کے فرائض میں سے ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ بھی اللہ کے فرائض میں سے ہے، یہ فرض ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان نمازوں کا اہتمام کرنے والے، روزے کا اہتمام کرنے والے، زکوٰۃ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، کتنی بنتی ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد مطلب جڑ، اصل۔ دیکھیں کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے نا تو فوری طور پہ اوپر لینٹر نہیں ڈال دیتے کہ پلاٹ دے کے اوپر لینٹر کہاں کھڑا کرو گے کہ لینٹر ڈال دو جاتے ہی چھت قائم کر لو، نہیں، پہلے اس کی بنیادیں بنائی جاتی ہیں، پھر دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر عمارت۔ تو گویا کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے توحید۔ میرے بھائیوں، توحید سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی کے
اعمال رائے گاں چلے جائیں گے اگر توحید نہ ہوئی۔ ساری دنیا کے پہاڑ سونا بنا کے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دو، نجات نہیں ہوگی اگر توحید نہ ہوئی تو۔ توحید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، توحید سے بڑا عمل بھی کوئی نہیں ہے۔ میں صرف ایک حدیث پیش کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، تم جانتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اب حق لفظ واحد ہے، حق لفظ واحد ہے، کوئی حقوق جمع نہیں بول رہا، ایک حق ہے اور اس کے دو حصے بتائے گئے۔ ان یعبدوا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، پھر کہا کہ اے معاذ تم جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کی قوتیں، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے کہ اللہ تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو یہ کام کر، ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا جہان کے فرشتے، طاقتیں، آسمان و زمین، انسان، جن مل کے اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے کہ اللہ تجھ پہ لازم ہے کہ تو یہ کام کرے، کسی کی اوقات ہی کیا ہے۔ لیکن توحید کا عمل اتنا برکت والا، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ نے خود اپنے ذمے یہ بات لازم کی ہے کہ جو بندہ میری توحید کو اپنا لے گا، پھر میرے ذمے یہ لازم ہے، اس بندے کا مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دوں۔ اتنا بڑا عمل ہے توحید۔ بہرحال توحید سب سے پہلی اللہ کی وحدانیت کا اقرار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ نماز سب سے بڑا عمل ہے اسلام میں، نظریات کے بعد، توحید کے بعد نماز سب سے بڑا عمل ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، پھر چوتھا حج اور پانچواں رمضان کے روزے۔ تو یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک جو بنیاد ہے، ایک جڑ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس لیے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کیا نبی ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کریں، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ میں کہ وہ زکوٰۃ کا مال نکالنے سے ان کا باقی مال پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا مال نکالیں گے تو آپ کا باقی ماندہ مال پاکیزہ پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تمہارے مال کو مزید بڑھا دے گا، مال پاک بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی۔ اور اگر کسی کو یہ لگے کہ نہیں اگر میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی آفت آتی ہے، سارا مال چلا جاتا ہے اسی میں۔ کوئی بچہ بیمار ہو گیا، سارے ادھر لگ گئے۔ کوئی ایسی آفت آن پڑی کہ بہت سی نعمتیں انسان پہ زندگی میں ہی منع کر دی جاتی ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، مال وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ مالوں کا حق ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور کہا جب لوگوں کو جا کے اسلام کی تعلیمات دو گے، ان کو یہ بتانا ساتھ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اے معاذ، جب یمن میں جاؤ تو لوگوں کو بتانا
اللہ نے تمہارے مالوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے غنیوں سے لی جائیں گی اور تمہارے فقراء کو لٹائی جائے گی۔ اب یہاں سے ہمیں دو تین باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ مال کا حق ہے، یہ نکالنا پڑے گا۔ دوسری بات تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ غنی سے لی جائے گی اور جس علاقے کے غنی سے لی ہے اسی علاقے میں تقسیم کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں کی زکوٰۃ ادھر 2 ملک آگے بھیجتے رہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر یہاں پہ ضرورت نہیں پھر دوسرے علاقے میں بھیج دو، اگر یہاں ضرورت پوری ہو جائے تو پھر دوسرے علاقے میں بھیج دو۔ بندہ یہاں رہتا ہو، اپنے ارد گرد کا خیال نہ رکھے اور دوسرے شہر جا کے زکوٰۃ دے رہا ہو، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جس علاقے سے کہ زکوٰۃ اکٹھی کی ہے اسی علاقے کے فقراء کو تقسیم کرنی ہے۔ ہاں اگر وہاں پہ ضرورت نہ ہو پھر کسی اور جگہ پہ بھیجو۔ تیسری بات اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ کرنسی کی زکوٰۃ یہ بھی دینا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی تھی ہی سونا چاندی۔ سونے کا سکہ دینار کہلاتا، چاندی کا سکہ درہم کہلاتا۔ آج ہمارے علاقے میں ایک اور بھی آ چکی ہے، وہ ہے کاغذ کا نوٹ، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کی زکوٰۃ چاندی کے حساب سے ہوگی۔ اگر 52.5 تولے کسی بندے کے پاس چاندی ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہوں، یعنی تقریباً 1,70,000 روپیہ اس بندے کے پاس پڑا ہوا ہے، پورا سال گزر گیا ہے، وہ اپنے گھر کے سارے معاملات چلا رہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، بجلی کے بل بھی ادا ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، پھر بھی 1,70,000 پڑا ہوا ہے، تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ غنی ہے، اس کے پاس زائد ہے۔ اگر کم ہوتا تو اس کی ضروریات میں خرچ ہو جاتا، یہ اس کے پاس زائد پڑے ہوئے ہیں، ساری ضروریات سے بچے ہوئے ہیں، تو شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ آگے بات آئے گی کہ کتنی دینی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے حق میں، اللہ کے راستے میں غرباء و مساکین کے لیے یہ زکوٰۃ نکالی جاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں انجام بیان فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتها جعل اللہ مالہ شجاعا اقرعا لہ زبیبتان، میں جس شخص کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا یہ مال اس کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، گنجے سانپ کی، گنجا سانپ، لہو زبیبتان یاخذ باللحظمتین، فرمایا کہ اس کے بڑے بڑے اس کے دانت ہوں گے اور اسی گردن پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ بندہ بھاگا میدان معاشر میں جا رہا ہوگا اور وہ سانپ اس کے منہ سے ایسے بوٹیاں نوچ رہا ہوگا، ایسے بوٹیاں کھا رہا ہوگا، اس کے جسم سے ایسے ماس نوچے گا۔ فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا۔ ان قریب جس مال میں بخیلی کرتے ہو، بخل کرتے ہو، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، یہ مال تمہارے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، ایسا کمینہ شخص، اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے اور اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتا۔ تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کا حق تو ادا کرو۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا قَدْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْمَنَهُ وَأَعْظَمَ مَا كَانَتْ، میں کہ جس بندے کو اللہ نے جانور دیے ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا، میں قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا۔
جہنم میں جا کے تو سزا علیحدہ ملنی ہے نا، میدان محشر میں سزا شروع ہو جائے گی زکوٰۃ نہ دینے والے کی، میدان محشر میں لٹایا جائے گا۔ فرمایا اس کے جانور جتنے دنیا پہ موٹے تازے تھے نا، اللہ اس سے دگنے کر دے گا۔ مگر اگر ایک جانور 10 من کا تو وہ 20 من کا ہو چکا ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا، کہیں زیادہ موٹے تازے وزنی ہو چکے ہوں گے، اور ان سب کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور سب کے سب جانور اس کے اوپر سے گزریں گے، اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو گویا کہ جس بندے کو اللہ نے جانور عطا کیے یا مال عطا کیا اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی سزا یہ ہے، یا تو اگر مال ہوگا تو سانپ بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، اگر جانور ہوں گے تو پھر وہ جانوروں کے اوپر اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اس کی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے سے اجتماعی عذاب آتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا مِنَ الزَّكَاةِ إِلَّا مُنِعُوا بِالْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ، جو قوم زکوٰۃ دینے سے باز آ جائے، زکوٰۃ نہ دے، میں اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت کی بارش روک لیتے ہیں، رحمت کی بارش نہیں پھراتی۔ تو میرے بھائیو، یہ اجتماعی عذاب ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ اجتماعی عذاب نازل کرتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وجلودہم وظہورہم، فرمایا کہ جس مال کو یہ سنبھال کے رکھتے ہیں، جب جہنم کے اندر پہنچیں گے نا، جہنم کے اندر، تو یہ مال گرم کر کے نا ایسے ان کی رخساروں پہ لگایا جائے گا، ایسے ادھر ہلکی سی گرم چیز جسم پہ لگ جائے تو وہاں ماس پھول جاتا ہے، 2-4 دن تک اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور جہنم کی آگ اور جہنم کی تختیاں اس بندے کی رخساروں پہ لگائی جائیں گی۔ وہ بندہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے، اپنے آپ پہ غور کیا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں کہ میرے پاس کتنا مال ہے، میں نے کیا کمایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، اس کا حساب کتاب رکھیں۔ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اس کے 8 مصارف ہیں، اور 8 کی 8 اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت، انما الصدقات للفقراء، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ زکوٰۃ سب سے پہلے تو یہ فقراء کا حق ہے۔ فقیر سے مراد وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کے مال سے وہ عاری ہو، اس پر فقر طاری ہو چکا ہو، ایسا بندہ جو فقیر ہے اس کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینی چاہیے، کہ اس کا حق ہے۔ میں والمساکین، اور یہ مسکینوں کا حق ہے۔ دوسرا، مسکین کہتے ہیں وہ کمانے والا شخص جس کے پاس نوکری ہے، کاروبار ہے، کماتا ہے، لیکن اس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے، خواہشات سے نہیں، کیونکہ خواہشات کے مطابق کسی کو بھی نہیں ملتا۔ وہ خواہشیں کبھی کسی کی پوری ہوئی ہیں؟ دنیا جہان مل جائے پھر نہیں خواہش پوری ہوتی۔ اللہ رسول نے فرمایا آدم کا بیٹا اس کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تو تیسری کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ جس بندے کی مثال، تو ایک بندے کی ضروریات ہے 40,000 روپیہ ماہانہ، اس کا بنیادی خرچہ ہے 40، میں مثال دے رہا ہوں، ایک 40,000 اس کا خرچہ ہے، اور تنخواہ اس کی 20-25,000 ہے، تو یہ بندہ مسکین ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ تو جو آمدنی کما رہا ہے، اس کے پاس نوکری ہے، لیکن اس کی نوکری اس کی ضروریات سے کم ہے، اس کی آمدنی کم ہے، تو یہ مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تیسرے نمبر میں والعاملین علیہا،
جو زکوٰۃ پہ عامل بن کے جاتے ہیں. دیکھیں ایک شخص ہے وقت کا حکمران، اس کو عامل بنا دیتا کہ جاؤ تم جا کے اس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. اب وہ اپنی نوکری چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ کے پورا مہینہ گھر گھر چکر لگا رہا ہے، چیک کر رہا ہے کس کے پاس کتنا مال ہے، محنت کر رہا ہے. تو حکمران اس غنی آدمی کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دے سکتا ہے کہ بھئی تم نے پورا مہینہ محنت کی ہے، تم بھی اس میں سے اتنا رکھ لو. عامل جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کے لیے. کہ کوئی ایسا شخص آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں. کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کا عقیدہ خراب ہے وہ مسلمان ہے لیکن اس کے پاس صحیح معلومات نہیں پہنچ سکی. ایسا مسلمان اس کے پاس صحیح معلومات نہیں پہنچ سکیں، اس کی تالیف قلبی کے لیے اس کو قریب لانے کے اس کو زکوٰۃ کا مال دیں. یہ چوتھے نمبر پہ ہے. پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ وفر رقاب، گردنیں آزاد کرنے میں. اچھا آج کل تو غلام نہیں ہوتے، پہلے دور میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، غلام بھی ہوتے تھے. آپ کا کوئی مسلمان بھائی غلام ہے، کوئی عورت لونڈی بن گئی غلام ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے اس کی رقم ادا کریں اور اس کی گردن آزاد کروائیں، اس کو آزاد کروائیں اپنے مسلمان بھائی کو. پھر فرمایا کہ والغارمین، چھٹے نمبر پہ جن کو چٹی پڑ جائے. ایک بندہ اس نے کسی کی ضمانت دے دی کہ بھئی آپ اس کو پیسے دے دیں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا. اب وہ بندہ بھاگ گیا اور اس کو چٹی کے پیسے پڑ گئے. تو جس بندے کو چٹی پڑ جائے، کسی کی ضمانت کے پیسے اس کو پڑ جائیں، تو اس کی رقم کی ادائیگی کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر فرمایا کہ ساتویں نمبر پہ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد اس میں تمام اللہ کے راستے میں جو معاملات آتے ہیں جیسا کہ دینی مدارس خاص طور پہ اس میں شامل ہیں، خواہ وہ بچوں کے ہوں بچیوں کے ہوں، دینی مدارس فی سبیل اللہ ہوتے ہیں تو وہ اس میں شامل ہوں گے. یا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے جہاد کے لیے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. وہ دونوں طبقے اس میں شامل ہیں. اور آخری ہے وابن السبیل، مسافر. ایک شخص اپنے علاقے میں چاہے غنی کیوں نہ ہو، وہ مسافر ہے، آپ کے علاقے سے گزر رہا ہے، اس کا مال کم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کریں، چاہے زکوٰۃ کے مال میں سے کریں. پھر اس کو مال دیا جائے تاکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اپنے سفر کے معاملات کو پورا کر سکے. تو یہ 8 قسم کے افراد فرمایا فریضۃ من اللہ، اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے فرض حکم میں شامل ہیں. انہی کو دینی ہے، کسی اور کو نہیں دینی. زکوٰۃ انہی کو لگے گی، کسی اور کو نہیں لگے گی. اس لیے یہ 8 مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے مالوں کی نگرانی رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے مال میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کو اول فرصت میں ادا کیا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے مالی اور عبادات کے معاملات کی اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. پہلے خطبے میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوئی. زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ تو سونا، چاندی اور کرنسی، ان تینوں کی زکوٰۃ ہے 2.5%. کہ جتنا مال اگر سونا پورا سال گزر جائے، اس پہ پورا سال گزر جائے اور 7.5 تولے ہو، یہ دونوں ضروری ہیں. زکوٰۃ کے اندر 2 شرطیں ضروری ہیں کہ مال پہ سال گزرے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہو. تو سونے کا زکوٰۃ ہے 7.5 تولے. 7.5 تولے سونا ہو اور پورا سال گھر میں پڑا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے 2.5%. وہ آپ سونے کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں
کہ اتنا سا سونا اتار کے ساتھ دے دے، یا پھر آپ اس کا ریٹ لگوائیں، اس کے پیسے بنا کے نکال دیں، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اس کی زکوٰۃ میں۔ چاندی ہے 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پہ پورا سال گزر جائے، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو گویا کہ آپ غنی شخص ہیں، آپ کے پاس مال زائد پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں 2.5%۔ چاندی بھی دے سکتے ہیں اور اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ کرنسی جو ہے اس کی زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر 1,70,000 سے شروع ہوتی ہے، 1,70,000 آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور پورا سال گزر گیا ہے، تو آپ غنی ہیں، آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنی؟ ہر لاکھ میں سے 2500، یعنی 2.5%، ہر لاکھ میں سے 2500 نکالتے جائیں۔ تو اس طریقے سے یعنی اگر 100 کو 40 پہ تقسیم کریں، 40واں حصہ ہوتا ہے نا، 2.5%، 40واں حصہ ہوتا ہے، تو 40 کو 250 ضرب دیں گے تو 100 آ جائے گا، تو 40واں حصہ کہہ لیں یا 2.5% کہنے، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی، جتنے لاکھ بڑھتے جائیں اسی حساب سے آپ تقسیم کرتے جائیں۔ اسی طرح جو اجناس ہیں، اجناس میں سے گندم، چاول، جو، مکئی، گنا، ان کی زکوٰۃ سال بعد نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ جیسے ہی کٹائی کی فوری زکوٰۃ دینی ہے۔ تھریشر کا خرچہ بعد میں نکالنا ہے، ٹیوب ویل کا خرچہ بعد میں نکالنا ہے، مزدوریاں بعد میں نکالنی، یہ نہ ہو کٹائی کر کے پہلے سارے لوگوں کے حصے دے دو اور بعد کو میرے لیے تو یہ بچی ہے اب اس میں سے میں اتنی زکوٰۃ دے دوں، یہ نہیں کرنا۔ کٹائی کی جتنی حاصل ہوئی اس میں سے زکوٰۃ دے کے پھر باقی خرچے بعد میں نکالنے۔ اب کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ وہ ہے اگر تو پانی آپ نے خود لگایا ہے یا نہری پانی کے آپ نے پیسے دیے ہیں، پھر بھی آپ نے خود لگایا ہے، آج کل نہروں کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس میں آپ کو نصف عشر یعنی 20واں حصہ 20 من میں سے 1 من دینی پڑے گی۔ اور اگر پانی بارشی پانی لگا ہے یا فری کا پانی لگتا رہے، زمین ایسی ہے کہ وہاں نیچے سے پانی لگتا رہا، اس کو آپ کو پانی لگانا ہی نہیں پڑا، تو پھر اس میں 10واں حصہ یعنی 10 من میں سے 1 من، اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جانوروں کے بارے میں یہ ہے کہ جانور اگر چرنے والے ہیں تو ان کی زکوٰۃ جانوروں کے حساب سے دی جائے گی، اور اگر وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں پھر ان کی مالیت دیکھی جائے گی، وہ کتنے روپے کے جانور ہیں، ان کی مالیت کی زکوٰۃ نکالی، اور مالی کی زکوٰۃ میں بیان کر چکا ہوں۔ تیسری بات اہم سمجھنے والی یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیلے بازی کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ پتہ ہے اگلے ہفتے زکوٰۃ دینی ہے تو کہا کہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میرے پاس یہ 50 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، یہ تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے بیوی کو تو اب ملا ہے، ابھی تو ہفتہ گزرا اس پہ، سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی نا، اس کو تو ابھی دیا آپ نے، ہفتے بعد زکوٰۃ کا ٹائم آیا آپ نے کہا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اور بیوی کو جو دیا ہے اس کے پاس ابھی ہفتہ گزرا ہے۔ اب جب زکوٰۃ کا ٹائم گزر گیا مالی تیرا میرا کوئی فرق ہی، تیرے پیسے میرے تھے تیرے جب انہیں بڑھا دے، یہ ہیلا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ہیلا کرنے والے اللہ کے ہاں سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے۔ شرم نہیں آتی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، تم اہل ایمان کو دھوکہ نہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو، اس لیے یہ ہیلے بازی نہیں کرنی۔ اسی طرح مال تجارت میں میں ایک مثال سے بات سمجھا دوں گا، پھر آپ سارا مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ دکانوں کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کا میڈیکل سٹور ہے اور اس پہ 15 لاکھ کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، اب اس کی ماہانہ سیل ہے 2 لاکھ روپے کی، 13 لاکھ کی دوائیاں پڑی رہتی ہیں، اس کی ماہانہ 2 لاکھ کی دوائی بکتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں اور دوائیاں دی جاتی ہیں، پھر بکتی رہتی ہیں اور آتی ہیں پھر بکتی رہتی ہیں، اس کی ماہانہ سیل ہے 2 لاکھ کی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے پاس جو مال پڑا ہوا وہ 13 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، جو اوپر والا 2 لاکھ ہے وہ اس کی کمائی ہے، اس کے ساتھ اپنا گھر بار چلا رہا ہے، تو اوپر کے 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 13 لاکھ اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر وہ کمائی اتنی زیادہ کر رہا ہے کہ 13 لاکھ یہ پڑا ہوا ہے اور جو 2 لاکھ اس کو کمائی آ رہی ہے اس میں سے وہ 50 ہزار بچاتا جا رہا ہے، گھر میں جمع کر رہا ہے، تو یہ سال کا ہوگا 6 لاکھ یہ، اور 13 لاکھ وہاں پڑا ہوا دکان پہ، اور 13 اور 6 19، تو وہ 19 کی زکوٰۃ دے گا۔ چوتھی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ قرض کے مال کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ آپ نے کسی بندے کو 20 لاکھ روپے قرضہ دے دیا تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں نے شروع میں بات کی ہے کہ مال آپ کے پاس پورا سال گزارے آپ کے پاس ہی نہیں ہے،
اور جس بندے کو دی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ مال تو آپ کا ہے، دونوں کو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اس نے 5 سال بعد آپ کو 20 لاکھ آپ کو واپس کر دیا تو آپ فوری طور پہ جیسے واپس کرے گا 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر کے باقی آپ استعمال کر لیں۔ تو قرضے کی زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ کچھ باتیں، کچھ چیزیں ایسی جن میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ ہے استعمال کی چیزیں۔ آپ کے گھر میں کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں آپ کے استعمال کے، کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پنکھا، استری، گاڑی آپ کی، آپ کا رہائشی گھر، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا کوئی آپ نے بچوں کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے رہائش کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کی چیزیں، گھر کا فرنیچر ہے، اس میں فریج ہے، برتن ہے، ان چیزوں پہ نہیں زکوٰۃ ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی ہے زائد چیزوں پہ، زائد مال پہ، اور وہ مال جو بڑھ رہا ہو، مال نمو، مال نامی، جس میں نشو و نما ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے کل کو مہنگا کر کے بیچیں گے، بعض لوگ ایسے بھی کیا ہوتا ہے نا، انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، مہنگا کر کے بیچیں گے، تو زمین تو اللہ کی ہے، اس میں سے آپ کو نفع لے رہے ہیں، زمین تو اللہ کی ہے، اگر آپ نفع لے رہے ہیں نا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، کیونکہ اب آپ نے اس میں سے فائدہ لیا ہے، حالانکہ آپ اس کے حقیقی مالک ہی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اگر آپ اس سے فائدہ لیں گے پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ آخری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، یعنی آج 1 سال کی دینی ہے، اگلے سال کی بھی ساتھ ہی دے دے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بارے میں تو وہ 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 سال اکٹھی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال آپ نے نکال لیا، مثلا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 50,000 روپیہ، تو اس میں سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 10 بندوں کو 5-5 ہزار بانٹ دیں، اسی طرح ایک کو 50,000 دے دیں۔ یہ آپ کی مرضی کے تحت ہے، کیونکہ معاشروں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی ضروریات کیسی ہیں، فقراء زیادہ تو نہیں ہیں، تو پھر سب کی ہیلپ ہو جائے گی۔ یہ سب 5 بندوں کو 10-10 ہزار کا دے دیں، وہ اپنا راشن لے لیں گے۔ یعنی اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ کے ارد گرد دیکھیں، مسجد کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی لیکن مدرسے کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ جیسے ساتھ ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی آباد فرمائے۔ الحمدللہ 20 سے قریب بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، 1 سالہ کورس میں، اور 35 بچیاں ناظرہ پڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی دینی مدارس ہیں، تو کوشش کریں اہل علاقہ اپنے علاقے والوں کا حق ادا کریں۔ تو آپ کے قریب کوئی دینی ادارہ ہے، ان کی ضرورت پوری کر دیں، فقراء و مساکین کی ضرورت پوری کر دیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔